اس حوالے سے ہمارے سامنے ہوگی کہ مسئلہ افغانستان پر جو ہم جس شش و پنج اور تذبذب کا شکار ہیں اس حوالے سے ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے فضیلت الشیخ محمد شریف چنگوانی حفظہ اللہ۔ قال اللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس علماء کرام جناب فضیلت الشیخ شیخ الحدیث الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ و فضیلت الشیخ الشیخ محمد سلفی حفظہ اللہ و فضیلت الشیخ جناب قصوری صاحب، جناب مولانا لکھوی صاحب، بقیہ تمام علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک عظیم اجلاس علماء اہل حدیث پشاور میں تمام جماعتوں کے سربراہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی اور جناب مولانا عبدالعزیز نورستانی صاحب اور بقیہ کے بھی کے تمام علماء آج کی اس محفل کی طرح بھرپور شکل میں پریس کانفرنس کی آج یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے، جو پیغام پاکستان کے نام سے، دفاع صحابہ کے نام سے اور اپنے اہل حدیث افغانستان بھائیوں کے ساتھ ان دکھ سکھ میں ہم سب اہل حدیث علماء، خطباء، اہل حدیث عوام پاکستان کی سطح پہ ہم اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات کہ ہمیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اہل حدیث قیادتیں، اہل حدیث خطباء، ہمارا منہج ایک ہے، ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا موقف ایک ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں تنظیمیں درس گاہوں کی طرح ہیں، جیسے ہر درس گاہ اپنی اپنی جگہ کام کرتی ہے، کسی کی مخالفت نہیں کرتی۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کو اپنی جماعت سمجھتا ہوں، جمعیت اہل حدیث سندھ کو اپنی جماعت سمجھتا ہوں، جماعت غرباء اہل حدیث کو اپنی جماعت سمجھتا ہوں، تحریک دعوت توحید کو اپنی جماعت سمجھتا ہوں، جماعت اہل حدیث روپڑی علماء کو میں اپنی جماعت سمجھتا ہوں۔ اہل حدیث ہو میرا اور ہماری جماعت کا اور پورے علماء کا یہ پیغام ہے کہ ہم اہل حدیث سب ایک جماعت ہیں۔ آج اس کا جو ثبوت کراچی کے علماء سندھ نے دیا ہے کہ ہم یہاں ساری جماعتیں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے، عزت اور پیار اور محبت سے، اور ایک موقف میں بیٹھے ہیں۔ آپ سب سمجھتے ہیں علماء اہل حدیث عوام اللہ کی رحمت سے کتاب و سنت کے موقف پہ قائم ہیں، نہ ہم تکفیری ہیں نہ ہم خارجی ہیں، معتدل امت محمدی ہیں، اطیع اللہ و اطیع رسول پر ہم قائم ہیں، ہم اعتدال کی جماعت ہیں۔
اپنے مخالف کو بھی حوصلے سے برداشت کرتے ہیں، کہیں اس کے لیے ہتھیار اور جنگ کا میدان نہ پاکستان میں اہل حدیثوں نے بنایا ہے، نہ دنیا کے کسی کونے میں اہل حدیثوں نے بنایا ہے۔ اہل حدیث ہمیشہ محبت، احترام، قرآن و حدیث کے موقف کو پیش کرتے رہے ہیں، لیکن کسی موقف کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ آج تک ہماری کوئی جنگ نہیں ہے۔ ہمارے علماء کو قتل کیا گیا، ہم نے اپنے وہ فیصلے اللہ کی اس میں ڈالے، یا موجودہ وقت کی حکومت کے عدالتوں میں پیش کیے ہیں۔ ہم نے اپنے فیصلے خود نہیں کیے، ہم پاکستانی کی حیثیت سے پاکستان کے قانون کا احترام کرتے ہیں، پاکستان کی حکومت کا احترام کرتے ہیں، پاکستان کے دفاعی اداروں کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں، ہم تمام علماء سمجھتے ہیں، اللہ کے فضل سے جن مراحل سے پاکستان گزرا ہے، جو دنیا میں بڑی طاقتیں آئی ہیں، روس آیا، اس کا ہدف افغانستان نہیں تھا، اس کا ہدف پاکستان تھا۔ امریکہ آیا، اس کا ہدف افغانستان نہیں تھا، اس کا ہدف پاکستان تھا، لیکن ہمارے دفاعی اداروں اور سب سے پہلے میرے اللہ کی توفیق، اللہ کا احسان، اللہ نے ہمارے اداروں کو، دفاعی اداروں کو یہ توفیق بخشی۔ روس بھی ذلیل ہو کے نکلا، امریکہ بھی اپنی سرمایہ اقتصادی قوت کو تباہ کرنے کے بعد اس ملک سے نکلا ہے۔ اللہ نے آپ کے اس ملک کو محفوظ رکھا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ علماء کرام، عزیز طلباء، معزز حاضرین، مجھے اور آپ کو اپنے خطبوں میں اعتدال کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام پہ میری اور آپ کی جان قربان، لیکن ہم ان کے مخالفوں کے لیے میدان جنگ کے لیے نہیں ہیں۔ نہ الفاظ کی دنیا میں ہمارے پاس کفر کی مشینیں ہونی چاہیے، نہ عملی طور پہ ہونا چاہیے۔ ہمیں قرآن و حدیث کے دلائل میں اپنے ممبروں پہ، اپنے درسگاہوں میں پیغام دینا چاہیے۔ یہی اعتدال کی راہ ہے کہ قانون کو کبھی ہاتھ میں نہ لیں، زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ آپ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، جو کہنا چاہیں کہتے ہیں، نہیں، یہ منہج اہل حدیث نہیں ہے۔ منہج اہل حدیث اعتدال کا نام ہے، اور اہل حدیثوں کی تاریخ آ رہی ہے، بلکہ ہمارے سلف صالحین کا منہج ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، اگر آپ عیسائی اور یہودی حکومت میں بھی رہتے تو آپ اس کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی طاقت کو بچائیں، اپنی دعوت کو پھیلائیں۔ یہ نہیں کہ اپنی طاقت، مجھے یاد ہے شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس افریقہ کے ایک ملک سے مجاہدین آئے، کہنے لگے جی ہم تو بہت تباہی کر چکے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خوب شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے ابتدا جنگ میں آپ کو روکا تھا، فتویٰ دیا تھا کہ آپ جنگ نہ کریں، اپنی طاقت کو بچائیں، اپنی دعوت کو پھیلائیں، اپنے موقف میں اعتدال کے ساتھ رہیں۔ اب بھی 10 سال بعد آپ اپنی طاقت ضائع کرنے کے بعد اب بھی میرے پاس ہے تو میرا وہی فتویٰ ہے۔ اہل حدیث، منہج اہل حدیث، ہمارے سلف صالحین کا منہج حکومتوں سے ٹکرانا نہیں ہے، اپنی طاقتوں کو ضائع کرنا نہیں ہے۔ یہ تو پاکستان ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا ہے، اس کو مضبوط کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا، یا اللہ ہمارے سیاستدانوں کو موحد اور مسلمان بنا دے، یا اللہ ہماری عوام کو مسلمان اور موحد بنا دے، یا اللہ ہماری فوجی قوت کی اصلاح فرما، اس کو مسلمان اور موحد بنا۔ دعا سے تو مجھے کوئی نہیں روکتا، نہ آپ کو بھی روکتا ہے۔ ہمیں اپنے سلف صالحین جن کے ہم دعویٰ کرتے ہیں ان کے موقف کو پڑھیں،
کہ ہمارے سلف صالحین کا موقف کیا ہے۔ اس لیے خطباء کرام، علماء اعظام، آپ اپنی زبانوں کو، اپنی تقریروں کو بڑے اس میں رکھیں جس میں نہ ملک کے اندر فتنہ ہو، نہ ملک میں کوئی فساد ہو، بلکہ آپ محبت کا پیغام دیں، آپ رہنمائی اور ہدایت کا پیغام دیں، اکٹھے ہونے کا پیغام دیں، اچھے انداز میں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے تالیف قلب رکھا ہے، گالیاں نہیں، زکوٰۃ میں سے ایک حصہ دو کافروں کو تاکہ وہ آپ کے قریب ہوں۔ ہم ممبروں میں ان کو گالیاں اور کافر کہیں، پھر وہ ہمارے پاس کیسے ہماری بات سنیں گے؟ تو اس لیے ہمیں اپنے سلف صالحین کے، صحابہ کرام کے منہج کو پڑھیں اور اس کے مطابق ہم چلیں۔ یہی بات میں افغانستان حکومت کو بتانا چاہتا ہوں اپنے علماء کی موجودگی میں کہ ہم نہ داعش ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ کفر کی مشینیں ہمارے پاس ہیں، ہم ہر حکومت کا ساتھ دینے والے ہیں۔ آپ کا بھی اہل حدیث نورستانی ہو، اہل حدیث کنر سے ہو، اہل حدیث افغانستان کے کسی صوبے سے ہو، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ آپ ان کو اپنے ساتھ لائیں، ان پہ رحم کریں۔ آپ ایسے گروہوں کا تحفظ کر سکتے ہیں جلوسوں میں جن سے آپ کے منہج سے ٹکراتے ہیں، تو کیا اہل حدیث اور دیوبند عقیدے میں، توحید میں تو کافی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے جو ملک یا جو ذمہ دار یہ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث داعش ہیں، اہل حدیث خارجی ہیں، اہل حدیث تکفیری ہیں، ہم اس سے بری ہیں۔ اپنے علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں، چاہے وہ اہل حدیث علماء پاکستان سے ہوں، وہ علماء اہل حدیث افغانستان سے ہوں۔ ہاں، ایک بات وعدے کر دینا چاہتا ہوں، کوئی اہل حدیث کہیں کا بھی اگر داعش کے ساتھ ہو جاتا ہے، اگر تکفیری اور خارجی ہو جاتا ہے، وہ ہماری جماعت سے نہیں، ہم اس سے بری ہیں۔ تو اس لیے میں افغان حکومت سے اور اپنے پاکستان کے معزز دفاعی اداروں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ نے جس طرح اہل حدیثوں کو پاکستان میں اپنے دفاعی اداروں کے ساتھ، اپنی مثبت سیاست کے ساتھ، مثبت دعوت کے ساتھ دیکھا ہے، آپ ہمیں، ہمارے بھائیوں کو افغانستان میں بھی اس طرح دیکھیں۔ ہمارا بھائیوں کا دفاع ہم اپنی دفاعی قوتوں سے بھی درخواست کرتے ہیں اور افغانستان حکومت سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے آپ کو سمجھنے میں بڑی دیر لگ رہی ہے۔ اہل حدیث سلف صالحین کے منہج پہ چلنے والے، حکومت سے نہ ٹکرانے والے، کفر کا فتویٰ نہ دینے والے، ہم اس منہج پہ، اپنے سلف صالحین کے منہج پہ قائم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پاکستان میں بھی ہمیشہ ایک سٹیج میں کھڑا کرے، جیسے میاں جمیل حفظہ اللہ نے کہا کہ آج یہ شکل ہے، ہم چاہتے ہیں یہ شکل اہل حدیث کونسل پورے پاکستان کی سطح میں آئے۔ ہم اپنے اجتماعی مسائل میں، چاہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی ہے، جمعیت اہل حدیث سندھ ہے، جماعت غرباء کراچی ہے، سندھ اور پاکستان ہے، جماعت اہل حدیث ہے، ہماری شخصیات ہیں، ہم سب اس اہل حدیث کونسل میں اپنے مشترکہ عنوان پہ جمع ہوں اور ایک موقع پیش کر کے اپنے وزن کو بڑھائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس عظیم کام کی توفیق عطا فرمائے۔